دا ڈیبیٹ میں خوش آمدید، جہاں ہم حقائق کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ آج کا موضوع کافی پیچیدہ ہے، چین کا مسلم دنیا اور اپنے مقامی مسلمانوں کے ساتھ دوہرا تعلق۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا چین کی حکمت عملی، میرا مطلب ہے کیا یہ واقعی معاشی اشتراک اور تاریخی انضمام پر مبنی ہے یا پھر اس کا اصل محور سخت سیکیورٹی اور ریاستی کنٹرول۔ بالکل۔ تو میں اس تعلق کو ایک عملی، تاریخی اور خاص طور پر ایک معاشی شراکت داری کے طور پر دیکھتا ہوں جو خطے میں استحکام لانا چاہتی ہے۔ اور میں اس معاملے کو دیکھیے ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میری دلیل یہ ہے کہ چین کے تمام اقدامات، چاہے وہ داخلی ہوں یا خارجی، دراصل ریاستی کنٹرول، نگرانی کے نظام اور محض اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ یہ ہے آپ کا اپنا کوڈ، دی امہ کوڈ، اسلامی علم، تاریخ اور آگاہی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تو اگر ہم اس رشتے کی بنیاد پر بات کریں تو چین کا اسلام سے تعلق کوئی نیا جغرافیائی حربہ نہیں ہے۔ یہ تقریباً 1400 سال پرانا تسلسل ہے۔ 7ویں صدی میں سلک روڈ اور عرب تاجروں سے اس کا آغاز ہوا، اور آج ہم اس تاریخی انضمام کو ایران کے ساتھ 400 ارب ڈالر کے 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدے جیسی ٹھوس حقیقت میں دیکھ رہے ہیں۔ 1 مارچ 2026 کو آیت اللہ علی خامنئی کے افسوسناک قتل کے بعد چین محض ایک تماشائی نہیں رہا۔ چین، جو ایرانی تیل کا 80% خریدار ہے، اس نے خطے میں امن اور ہموار اقتدار کی منتقلی کے لیے فوری کردار ادا کیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ چین مسلم دنیا کے ساتھ ایک پائیدار شراکت داری پر یقین رکھتا ہے۔ استحکام کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس استحکام کی قیمت اور اصل محرکات کو دیکھنا ہوگا۔ تعلقات پرانی تاریخ کا حصہ ضرور ہیں، لیکن اگر ہم آج کی زمینی حقیقت دیکھیں، میرا مطلب ہے تو چین کی پالیسی سفارتکاری سے زیادہ مکمل سیکیورٹی اور سرویلنس پر کھڑی ہے۔ آپ ایران کے ساتھ اس معاہدے کو ایک تعمیری شراکت داری کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے۔ چین کا اصل مقصد اپنی خطیر سرمایہ کاری اور توانائی کی ترسیل کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور جب آپ تاریخی انضمام کی بات کرتے ہیں تو ذرا سنکیانگ میں ایغور مسلمانوں کی حالت دیکھیں۔ وہاں نام نہاد تربیتی مراکز یا ری ایجوکیشن کیمپس کا جو جال بچھا ہوا ہے، کیا وہ واقعی انضمام کی مثال ہے؟ میں آپ کی اس تشویش کو سمجھتا ہوں۔ یہ کیسا انضمام ہے جہاں ایک پوری کمیونٹی کو کڑی نگرانی میں رکھا جائے؟ جی، میں آپ کا نقطہ سمجھ رہا ہوں، لیکن ہمیں اس تصویر کے دوسرے رخ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ منگ اور چنگ خاندانوں کے دور میں مسلمان اعلیٰ فوجی اور انتظامی عہدوں پر فائز رہے، اور ریاست کے ساتھ ان کے اس انتظام کی جھلک آج بھی موجود ہے۔ آج بھی چین میں لگ بھگ 35,000 مساجد قائم ہیں۔ جامعات اور دیگر تعلیمی اداروں میں مسلم طلباء کے لیے حلال خوراک اور رمضان میں سحری و افطاری کا باقاعدہ انتظام ہوتا ہے۔ اگر ریاست کا مقصد محض اسلام کو دبانا یا انتظام کو روکنا ہوتا تو کیا اتنے بڑے پیمانے پر یہ بنیادی سہولیات اور مذہبی انفراسٹرکچر برقرار رکھا جاتا؟ 35,000 مساجد کا عدد بظاہر بڑا متاثر کن ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام سہولیات سخت ریاستی کنٹرول کے تابع ہیں۔ کیا وہاں آزادانہ خطبہ دیا جا سکتا ہے؟ سنکیانگ کا ہی جائزہ لیں، وہاں ایغور مسلمانوں کی زبان، ثقافت اور یہاں تک کہ باجماعت عبادت پر کڑی پابندیاں عائد ہیں۔ قدیم مساجد کے مینار گرا کر ان کی حیت تبدیل کر دی گئی ہے۔ یہ کوئی کلچرل انضمام نہیں ہے، بلکہ یہ کوشش ہے کہ ایک پوری کمیونٹی کی شناخت کو ختم کر کے انہیں ریاست کے متعین کردہ سانچے میں ڈھال دیا جائے۔ لیکن دیکھیں، اگر چین کا مقصد صرف اپنی مرضی مسلط کرنا اور داخلی کنٹرول ہے تو وہ مشرق وسطی میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے خود کو مغربی تسلط کے خلاف ایک مضبوط اتحادی کے طور پر کیوں پیش کر رہا ہے؟ خامنئی کے قتل کے بعد چین کا رد عمل انتہائی سخت اور واضح تھا۔ انہوں نے اسے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور ایران کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ خطے کو کسی بڑی جنگ سے بچانے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے چین کی یہ فوری سفارتی مداخلت محض ایک خریدار کا رویہ نہیں ہے، یہ ایک مستحکم اور خود مختار مسلم دنیا کے ساتھ کھڑے ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ میں اس دعوے کو تسلیم نہیں کر سکتی۔
ذرا ان سفارتی کوششوں کے اصل محرکات پر غور کریں۔ چین کی اس فوری تشویش کی وجہ ایران کی خود مختاری سے زیادہ اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا تحفظ تھا۔ چین کی سفارتکاری کا محور یہ ہے کہ علی لاریجانی جیسی عملیت پسند قیادت سامنے آئے جو چین کی انرجی سپلائی کو تحفظ دے سکے۔ یعنی آپ کے خیال میں یہ صرف معیشت کا کھیل ہے؟ بالکل، چین کا مقصد خطے کو جنگ سے بچانا محض اس لیے ہے کیونکہ ایک بڑی جنگ کا سیدھا مطلب ہے 80% ایرانی تیل کی ترسیل اور توانائی کی سپلائی لائن کا کٹ جانا۔ یہ یکجہتی کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ خالص معاشی اور جغرافیائی ضرورت ہے تاکہ ان کا اپنا معاشی پہیہ چلتا رہے۔ یہ بات درست ہے کہ معاشی مفادات ہر عالمی طاقت کی ترجیح ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا استحکام بے معنی ہے۔ چین کے اقدامات خواہ ان کا محرک کچھ بھی ہو، خطے میں ایک متبادل عالمی طاقت کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تاریخی تعاون کی ٹھوس بنیادیں، $400 ارب کی زبردست سرمایہ کاری اور سفارتی حمایت ایک گہری تصویراتی شراکت داری کو ہی ظاہر کرتی ہیں جو موجودہ عالمی منظرنامے کو تبدیل کر رہی ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہم مختلف سوچتے ہیں۔ شراکت داری برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ چین کا ماڈل بیرونی طور پر سرمایہ کاری اور استحکام کا وعدہ کرتا ہے، جبکہ اندرونی طور پر وہ سخت گیر سیکیورٹی پالیسیوں اور ثقافتی پابندیوں پر عمل پیرا ہے۔ مقامی سطح پر اقلیتوں کے حوالے سے ان کے گہرے سیکیورٹی خدشات یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی نظریاتی یا ثقافتی آزادی کو اپنے ریاستی ڈھانچے کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور ان کی اولین ترجیح ہر صورت میں ریاستی کنٹرول برقرار رکھنا ہے۔ ایک طرف ہمارے سامنے چین کی عالمی سفارتکاری، خطیر معاشی شراکت داری اور تصویریاتی تعاون کا وسیع ماڈل ہے، اور دوسری طرف مقامی سطح پر اس کی سخت گیر داخلی سیکیورٹی پالیسیز اور کنٹرول کا نظام ہے۔ ان دونوں زاویوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ چین کا مسلم دنیا کے ساتھ تعلق انتہائی کثیر الجہاتی اور پیچیدہ ہے۔ جی، اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا چین مستقبل میں ان دونوں متضاد رویوں کو ایک ساتھ لے کر چل سکے گا، اور کیا اس کی اولین ترجیح یعنی معاشی استحکام ان اندرونی اور بیرونی تضادات کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ واقعی اس پیچیدہ موضوع میں مزید گہرائی میں جانے اور ان حقائق کو مختلف زاویوں سے پرکھنے کی اب بھی بہت گنجائش موجود ہے۔ آپ ان شواہد اور دلائل کی روشنی میں صورتحال کا خود نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ گفتگو میں شامل رہنے کا شکریہ۔